الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ 25th لیسن اس بک کا دا تھری فنڈامنٹل پرنسپلس۔ تو اس بک میں جو لاسٹ ٹائم ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے یہاں پر آدر کا اسٹیٹمنٹ تھا، رجا کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہوں ہوپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ کے بارے میں پھر یہاں ہوں پر کنٹینیو ہوتا ہے جو سورہ کہف کی جو آیت ہے، فمن کان یرجو، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اس سے اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو اس کو جو ہے یہ صرف ڈیزائر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ عمل صالح کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے، یہی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اس پر یہ بس پروف ہے کہ صرف آپ کا ایمان یعنی یا ڈیزائر دل میں رکھنا کہ ہم یہ کر لیں، یہ چیز کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو عمل صالح کرنا یہ اوبلیگیٹری ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ جو بھی صالح عمل نیک عمل ہے جو اللہ کے قریب لائے، ٹھیک ہے، بھلے وہ اوبلیگیٹری جو ہو، ریکمنڈڈ ایکٹ ہو، تو یہاں پر اس بات کو لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جو ہے جو بندہ ہے نا، اس کو جو رائٹس ڈیڈ پرفارم کرے، ٹھیک ہے، عمل صالح کرے، وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ یعنی کہ اس کا پریپریشن یہی طریقہ ہی ہے کہ کوئی بھی انسان نیک عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کسی طریقے کا، تو اس کے دماغ میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے مطلب اللہ کو دماغ میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اچھی اگزامپل میں یاد آتی ہے کہ اخلاص جو ہے، پیورٹی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب محدثین جب پہلے ذکر کرتے تھے نا، جب حدیث سناتے تھے، تب حدیث تو صرف اتنی نہیں ہے کہ مطلب انما الاعمال بالنیات ایک لفظ تو نہیں ہے، بلکہ حدیث کا دو کنسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے، اس پہ جو سند ہوتی ہے۔ تو جب وہ سند بیان کرتے تھے تو فلانا نے اس کو نیریٹ کیا، بتاتے رہتے تھے، اور بیان کرنے کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ اس لیے کیونکہ جب اپنی میموری سے جب اتنی بہترین طریقے سے وہ سند نیریٹ کر رہے ہیں، حدیث بھی نیریٹ کر رہے ہیں، تو دل میں ہو جاتا ہے کہیں نیت میری ایسی نہ ہو جائے کہ یا دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ ارے فلانا شخص کہیں خوش ہو جائے میرے اس میموری سے، میری اس نالج سے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے تھے، مطلب یہ پڑھ کر بھی کہ مطلب یہ ہے کہ نیت جو ہے، اخلاص جو ہے، عمل سے پہلے، عمل کے بیچ میں، عمل کے دوران اور عمل کے بعد، تینوں جگہ اخلاص ہوتا ہے، یعنی کہ پیور اپنی انٹینشن کو پیور رکھنا کہ ہاں یہ عمل کے لیے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص قرآن حفظ کرنا چاہ رہا ہے، اب اس نے جو ہے پہلے ہی اس نے دماغ کر لیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، پہلے تو کوشچن مارک کر کیوں کر رہے ہیں، جب کیوں کا اس نے جواب دے دیا کہ نہیں ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے جنت میں ہم کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو، اور دنیا میں ہم جب تراویح سنیں اور قرآن سنیں تو ہمیں دل میں مطلب اچھے سے سنیں، کنسنٹریشن ہو، یعنی بہت ساری چیزیں سارے عمل کو لائے، لیکن اس میں کہیں سے یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ہم کو کہیں کہ ہمارے حافظ ہو گیا ہے، یا تو اس کے ذریعے وہ دنیا کمائے، یہ سب نیت نہ ہو۔ تو یہ نیت اس کے پہلے اس کی نیت ہو، پھر اس کے دوران اور اس کے بعد، ٹھیک ہے، تینوں جگہ اس کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص۔ تو یہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی کا شیئر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی کہ نہ تو اس کو میجر شرک کرنا چاہیے، یعنی کسی اور کلیئر کر لے، یا تو مائنر شرک، یعنی جو مائنر شرک کو کیا کہا گیا ہے، وہی جیسے ریاکاری جس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جو کمپلیٹ توحید وہ ایک دم وہ ہو جاتی ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ اپنے شریک سے جا کے اس کا جزا لو، جو مطلب جو اس کے لیے کر رہے تھے تو اسی سے تم اس کا ریوارڈ لو۔ ظاہر سی بات ہے کون کون جو ہے شریک ریوارڈ دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے یہاں سے کاشف اسٹارٹ کریں گے۔ ثبوت اس چیز کا کہ ٹرسٹ اور ریلائنس، جس کو توکل بھی بولتے ہیں، از دا سیئنگ آف اللہ دا موسٹ ہائی، کہ اینڈ پلیس یور ریلائنس ان اللہ اف یو آر ٹرو بلیورس۔ یہ سورہ المائدہ کی ورس نمبر 23 ہے کہ اگر سچے ایمان والے ہو تو اپنا یقین اور اپنا ریلائنس جو ہے وہ اللہ کے اوپر رکھو۔ ٹھیک ہے، اسکرول ڈاؤن کرنا۔ اس کے بعد ہے کہ اور اگلی جو ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کی and he said whoever places his reliance and trust in Allah then he will suffice him، کہ جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، فرضی والا یقین ہے، جو یقین رکھنے کا جو حق ہے اگر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کی کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، سچویشن، اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو پار کراتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ لٹرلی ٹرسٹ اینڈ ریلائنس، اب توکل جو ہے مطلب ٹرسٹ اور ریلائنس بیسیکلی مطلب توکل ہوا کہ انٹرسٹمنٹ، ٹھیک ہے، از سیڈ وکلہ if he entrusted this individual with something and وکلتہ فلان meaning he entrusted him with his affair۔ دو الفاظ کا یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے کہ وکلہ مطلب if he entrusted this individual with something، مطلب کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو اپنی کسی چیز کے لیے، مطلب چیز سے پہ یقین کر کے دیا، فار ایگزامپل اپنا کوئی سامان آپ کسی کو دے دیں کہ بھائی اس کو حفاظت سے رکھ دینا۔ دوسرا یہاں پہ وکلتہ فلان، مطلب کہ اپنے کسی افیئر، کسی کام سے ریلیٹڈ چیز کو آپ نے کسی کے اوپر یقین کیا۔ فار این ایگزامپل انسان کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کیا کہتے ہیں، آپ فلانے شخص کو جانتے ہیں، میرا یہ والا کام کروا دیجیے، ایک ایگزامپل کے طور پر، ٹھیک ہے، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
اب یہاں پہ نیچے کہ الوکالہ از وین اے پرسن اپوائنٹس اے ڈیپوٹی ٹو اوورسی دیئر چوزن افیئرس. وکالہ مطلب یہ وکیل سے یہ سارا جو ورڈ ہے نا، آپ تھوڑا تھوڑا رائم کو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے روٹ ورڈ. تو الوکالہ کا مطلب بیسیکلی ہو گیا کہ ہم کسی شخص کو ہائر کر لیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں جو ہمارے افیئرس پہ بیسیکلی میرے کام کو دیکھے گا، چکے گا، وہ چیک کرے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے. نیچے Islamically, it is defined as trusting and relying upon Allah with one's heart that He will bring whatever is beneficial and protect them from whatever is harmful. اب یہ بات ہم آلریڈی اوپر بول چکے کہ جو بھی اللہ کے اوپر اس طریقے سے یقین کرتا ہے جو حق ہے، جو کرنے کا طریقہ ایک ایمان والے کا، تو جو بھی اس کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے پاس لے آئیں گے. ہر وہ چیز جو اس کے لیے ہارمفل، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے دور کر دیں گے. However, placing one's trust and reliance upon Allah doesn't negate the implementation of the required legislated measures. Contrary to that is in accordance to it. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ پہ یقین کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، کچھ مطلب کوئی اسکل نہ سیکھے، احتیاط نہ برتے چیزوں کو لے کر کے. یہ احتیاط کا مطلب، یہ ریلائنس کا، یہ ٹرسٹ کا، توکل کا مطلب نہیں ہو گیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی زندگی میں جو بھی کام ان کو کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے پرفیکٹ تیاری کی، اپنے اینڈ سے پوری محنت کرتے تھے، سارا ایفرٹ لگاتے تھے. یہی صحیح طریقہ ہے. کیونکہ کنفیوژن لوگوں کو رہتی ہے نا کہ اللہ پہ یقین کر لیا، اب ہم نہ جاب کھوجیں گے، نہ پڑھائی کریں گے، نہ لکھائی کریں گے، کوئی اسکل نہیں سیکھیں گے، اور کیا کہتے ہیں معلوم چلے کوئی چیز ہارمفل ہے، یہ چیز نہیں کھانا چاہیے، اس چیز سے بیماری ہو سکتی ہے، ہم سب کریں. ارے اللہ پہ یقین کیا ہوا. یہ اللہ پہ یقین نہیں کیوں، تم بیوقوف ہو. اللہ پہ یقین کرنے کا مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہوئی، جو بدھی دی ہوئی ہے، اس کا استعمال کریں. آپ اپنے کوئی اسکل سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، جابس کے لیے اپلائی کریں، محنت کریں، گھر سے نکلیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں جب آپ اپنے حصے کا ایفرٹ ڈالیں گے اور اس کام میں آپ کو سکسیس ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. آپ کو یقین کرنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. An example of him taking the necessary measure is that if he intended to set up an expedition, he would conceal his plan and behave as his objectives were other than that at hand, and would have prepared the army with the adequate weaponry. Why would he conceal these plans? کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا یقین کا، کہ جب انہیں کسی جگہ پہ کوئی ایکسپیڈیشن بھیجنا رہتا تھا، مطلب ایک ٹکڑی اپنے کچھ صحابہ لوگ کو بھیجنا رہتا ہے فلانے جگہ پہ کہ دیکھ کر کے ماحول کیسا ہے، کیا ہے ایکسپیڈیشن پہ، تو اپنا پلان پہلی بار تو کسی کو بتاتے نہیں تھے، چھپا کر کے رکھتے تھے. ایک ٹکڑی اپنی آرمی کی جو ہے اس کو ایک ایڈیکویٹ مطلب اس کی ضرورت کا جتنا ہتھیار وغیرہ اس کو دے کر کے، اور یہ چیزیں سب کو نہیں پتا رہتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو مطلب رسول اللہ کو یہ بات چھپانے کے پیچھے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ He would conceal them to allow him to take his army by surprise, and this is taking the required step. Obvious سی بات ہے کہ اتنے دشمن چاروں طرف پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ اس طرح سے انسان سوچے کہ بھائی ہم اللہ پہ یقین کر، ہم چاہے جو کریں، ہم میدان میں اعلان کرتے کہ فلانی جگہ پہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بیوقوفی ہو گئی. وہ چھپاتے تھے کیونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. Also on the day of the conquest of Makkah, he prepared a 10,000 strong army with adequate weaponry and war material. ٹھیک ہے. آپ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ فتح مکہ کے ٹائم پہ جب کانکوسٹ آف مکہ ہونے والا تھا، تو اس ٹائم پہ 10,000 کی آرمی تھی جن کے پاس کیا کہ جو بھی ضرورت کے ہتھیار وغیرہ تھے، مٹیریل سے، وہ سب ان کے پاس تھے. ایک اور ایگزامپل دے، تھوڑا اسکرول کرنا. نہیں تھوڑا زیادہ کر دیا اوپر جو اوپر تھوڑا سا اور بس یس. اگلا ایگزامپل ہے کہ another example is that he صلی اللہ علیہ وسلم would leave, I think next page ہے، would leave what Allah had given him from the war booty as maintenance for his family to last for a period of year or two. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے نا احتیاط کا اور اپنی عقل کا، انٹلیکٹ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کا استعمال کرنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ ہاں میرے حصے کا کام تب. اس کا اگر ہم آج کے نارمل لینگویج سمجھانے کی کوشش کریں، جو جاب جو ہے لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے حصے کا کام کیا ہوگا، کہ میرا جو بھی فیلڈ ہے ہم اس چیز کی پڑھائی کریں اور ہم جاب اپلیکیشن بھریں اور ہم انٹرویو کے لیے اپیئر ہوں. پھر اللہ پہ یقین کریں کہ یہاں تک میرا رول تھا، ہم پڑھ بھی لیا، ہم بہترین انٹرویو دینے کی کوشش بھی ہے اپنے اینڈ سے، میرے حصے کا ہم سارا ایفرٹ لگا دیا. اب وہاں ہمیں کام ملے یا نہیں ملے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ ہوا ٹرسٹ. ہم گھر پہ بیٹھے نہ ہم پڑھائی کریں، نہ ہم کتاب کھولیں، نہ ہم کسی پورٹل پہ جا کر کے اپلائی کر رہے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے طریقے سے کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ہم سوچیں کہ گھر بیٹھے کوئی آئے میرے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کے چلا جائے.
تو یہ ٹرسٹ نہیں ہے. دس از سم تھنگ ڈفرنٹ جو مطلب اسلام کا پارٹ نہیں ہے. مطلب لوگ اپنے من سے خرافات جو ایجاد کر لیں جنرلی ہے نا آلسی لوگ کی نشانی ہوتی ہے جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں کہ ان کو کرنا نہیں رہتا بس ایک بہانے بازی رہتی کہ نہیں نہیں ہم اللہ پہ یقین کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ابھی کور کریں گے. یعنی بسم اللہ. سورہ الملک کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اس زمین کو مطلب ہم لوگ کے لیے ایک مشخر بنا دیا ہے. انہیں راستوں میں جو راستے ہیں اس پہ چلو پھرو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور آخر میں ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. پھر آتا ہے کہ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. جیسا کاشف بھائی نے بتایا کہ رزق حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے. کبھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم لوگ کو. انسان کو مطلب جیسے محنت کرنی چاہیے, گھر سے باہر نکل کے مطلب جد و جہاد کرنا چاہیے اپنے مطلب رزق کو حاصل کرنے کے لیے, اور حلال روزگار کو تلاش کرنے چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ پہ واقعی اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کا رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دے دیتا ہے. اور وہ مطلب صبح بھوک نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. مطلب ہم لوگ کو اس توکل سے مطلب اس توکل کے ساتھ مطلب باہر نکلنا چاہیے, گھر جد و جہد کرنا چاہیے اور ایک دم اندھا مطلب بھروسہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, کیونکہ وہی ہے جو رزق دینے والا ہے. ان کے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے. تو ان پہ ایک دم پرندے اپنے مطلب گھونسلے میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ صبح نکلتے ہیں, پورا دن محنت کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. اور یہ نہیں توکل کا مطلب کام چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے, یہ مطلب بالکل گدو والی بات ہے, بلکہ اسباب اختیار کرنا اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے. مطلب ہم توکل کریں اور مطلب جو رزلٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو تو. If you are true believer then you should have to believe in only اللہ سبحانہ وتعالی. یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کے سلسلے میں آئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہے اور پیچھے مت ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس سے ہمیں مطلب یہ مطلب کہتے ہیں سبق ملتا ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اللہ کے حکم کے مطابق عمل اور کوشش بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھے رہیں توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی وہ مطلب رزق دے ہی دیں گے, ایسا بالکل غلط ہے ایسا کرنا. مطلب کنکلوژن یہی ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب محنت چھوڑنا نہیں ہوتا ہے. رزق اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لیے مطلب کوشش ہماری ذمہ داری, کوشش ہم کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ تم مطلب اس چیز کو پانے کے لیے کتنا پیشنیٹ ہو, کتنا جد و جہد کرتے ہو. جب تم ڈیزرو کرتے ہو تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو تم کو نوازتے ہیں اس چیز سے. پھر پرندوں کی مثال میں ہمیں یہ مطلب پرندوں والا اگزامپل تھا, اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت اور اللہ پہ بھروسہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک مطلب ایکسٹرا میں ایک چیز بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ایک بوٹ ہے مطلب ندی میں چل رہی ہے اور دونوں طرف سے اس کو مطلب لوگ چلا رہے ہیں, اگر ایک طرف سے آپ خالی چلائیں گے تو ایک سرکل میں گھومے گی, تو آپ اگر خالی محنت کر رہے ہیں تو ایک سرکل میں گھومتی رہے گی, سیدھے جائے گی نہیں, اور آپ کا اینڈ جو ایک دم سیدھے میں ہے. اور دوسری طرف آپ خالی اللہ پہ توکل کر رہے ہیں تو ایک سرکل میں گھومے گی, مطلب آپ اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اگر اینڈ پوائنٹ پہ پہنچنا ہے, آپ کو ریزلٹ چاہیے, تو آپ کو دونوں طرف مطلب اکولی کیا کہتے ہیں بوٹ چلانی پڑے گی, تبھی آپ جا کے سیدھے پہنچ پائیں گے, ورنہ آپ ایک گولے میں گھومتے رہ جائیں گے تو جس سے آپ اپنا رزلٹ نہیں پائیں گے. تو آپ کو اللہ پہ توکل بھی کرنا اور محنت بھی کرنا ہے آپ کو رزلٹ اپنا پانے کے لیے. کامیابی کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن عمل کرنا ہمارے فرض ہے. تو جیسا اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر ادیب, خاص طور سے لاسٹ جو ایگزامپل بہت دیا اس اچھا اس کا ایگزامپل, بہترین جس ایگزامپل کی وجہ سے جو ہے پورا ہم لوگ کا آج کا جو سیشن ہے پورا سمرائز ہو گیا. بہت ہی اچھا ایگزامپل, سمرائز انشاءاللہ ہو اس گیا. ایگزامپل کو رائٹ, جو ہے بہت ہم بڑھیا ہمیشہ یاد رکھیں گے. واقعی. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.